الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون سورہ آل عمران آیت نمبر 98۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کی طرف بلانے والے اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج ہے جو تمہارے انبیاء پر اتری اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جانا۔ اس کا پس منظر تفسیری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا یہ باہمی محبت اور پیار دیکھ کر جل بن گیا۔ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے، یعنی محبت کرنے لگ گئے، دوست بن گئے۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف رزمی اشعار کہے تھے، وہ ان کو سنائے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان جذبات بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکار شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان کا باہم قتال بھی، جنگ بھی شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیت بھی اور جو آگے آ رہی ہے وہ بھی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اسے سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔